ویلکم بیک۔ آج اسلام آباد پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے 3 افراد کو گرفتار کیا جن کا فیصل شہزاد جو کہ نیو یارک ٹائمز کے بامبنگ کی منصوبہ بندی میں اریسٹڈ ہے اس کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ گرفتار کیے گئے، اور ان کی جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے سرپرائزنگلی وہ 5 سپتمبر 2010 کی ہے، جبکہ اس سے پہلے انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر چکا ہے کہ یہ افراد شعیب مغل، حنبل اختر آلریڈی زیر حراست ہیں۔ سیٹل ٹائمز کی سٹوری ہے جو کہ ایسوسی ایٹڈ پریس امریکن خبر رساں ایجنسی نے فائل کی تھی، اس کے مطابق، اور یہ خبر فائل ہوئی تھی 23 جون 2010 کو، اس کے مطابق شعیب مغل، شاہد حسین اور حنبل اختر آلریڈی پاکستانی ایجنسیز کی حراست میں ہیں۔ اس کے علاوہ لاس اینجلس ٹائمز نے اپنے سٹاف رپورٹر کی خبر کے مطابق جس کی ڈیٹ ہے 31 مئی، اس میں آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ شعیب مغل پاکستانی انٹیلیجنس کی کسٹڈی میں ہے، اور اسلام آباد پولیس نے جو ایف آئی آر کاٹی ہے 5 سپتمبر کو، اس میں بڑے ڈرامائی انداز میں یہ دکھایا ہے کہ سہالہ کے پاس سے ان کو کیسے پکڑا گیا اور ان کی گاڑی سے کچھ نقشے برآمد ہوئے جس میں پارلیمنٹ کے، منال ریسٹورنٹ کے اور نیو یارک ٹائمز کے نقشے بھی تھے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں مسز حنبل اختر اور مسز شعیب مغل۔ مسز حنبل اختر، آپ بتائیے گا کہ یہ اریسٹ کب ہوئے تھے، اور 5 سپتمبر کا جو اسلام آباد پولیس اریسٹ کہہ رہی ہے، کیا آپ کو اس کی اطلاع ہوئی یا کہ آپ اس کو کورٹس میں پرسیو کرتی رہی ہیں کیسز کو؟ میرے ہسبینڈ کو حنبل کو 17 مئی کو لے کر گئے تھے گھر سے، میرے سامنے میں وٹنس تھی، ہماری پوری محلہ وٹنس تھا، مطلب 15-20 تو ایلیٹ فورس کے لوگ تھے، پولیس کی گاڑی تھی جس کا نمبر بھی میں نے نوٹ کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایجنسی کے لوگ تھے پلین شلوار قمیض میں، وہ بھی کافی سارے تھے، پوری گھر کا گھیرا ڈال کے، اور جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے دہشت گرد کو لینے آ رہے ہیں، جبکہ دہشت گرد اس طرح گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تو نہیں رہتے نا۔ اور اس طرح مطلب فیصل شہزاد کا تو اور نام بھی میں مطلب ٹی وی پہ ہی سنا ہے، ہم نے نیوز ایک ساتھ دیکھی ہے، تب ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے آپس میں کہ مطلب شکل سے، حلیے سے وہ بندہ نہیں لگتا کہ اس نے اس قسم کا کوئی اسٹیپ کیا ہوگا، اور مطلب اس کے بعد پھر خیر یہ ہو گیا کام نا۔ 17 مئی کے بعد ہمیں کوئی نیوز نہیں تھی، ایک فون کال آئی مجھے، انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ انویسٹیگیشنز ہیں تو وہ جو ہے آپ بس دعا کریں اور یہ جو ہے نا کچھ ٹائم لگ جائے گا۔ تو میں نے پوچھا ان سے کتنا ٹائم، انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ اور میں کچھ نہیں بتا سکتا آپ کو، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد 4 مہینے 3.5 ماہ ہو گئے حنبل کو، اور مجھے کوئی اطلاع نہیں تھی۔ سپریم کورٹ میں ہمارا کیس چل رہا تھا، سپریم کورٹ میں 3 دفعہ سے یہی ہو رہا ہے مستقل، وہ ہم سے ڈیٹس مانگ رہے تھے انڈائریکٹلی کہ جو ہے آپ ڈیٹ دیں، آپ 1 ہفتہ دے دیں ہمیں، ہم لے کل آپ آئیں نے گے پیش بھی سرفیس ہونا پر۔ تھا کسی کمیشن کے سامنے؟ نہیں، ہماری آج ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ میں، اس میں کیا ہوا؟ اس میں آج یہی ہوا، پھر آج فائنلی ہمیں مطلب کل نیوز ملی ہے، کل ہمیں سہالہ پولیس اسٹیشن سے منسٹری آف انٹیریئر سے کال آئی کہ آپ کے بندے سہالہ پولیس اسٹیشن پر موجود ہیں نا، تو ادھر جب گئے تو پتہ چلا ان کو اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا ہے، اور جو ہے نا ان کو 5 کی ایف آئی آر کی کاپی کے مطابق ان کو 5 کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ تینوں کو ساتھ اریسٹ کیا ہے۔ مسز حنبل اختر، آپ بتائیں گی آپ کے ہسبینڈ کو کب اریسٹ کیا گیا؟ جی، شعیب کو 6 مئی کو ان کے آفس سے تقریباً شام کو مغرب کی نماز کے بعد ان کے آفس سے پک کر کے لے کے گئے، جس کا وٹنس پورا پلازا ہے وہاں پہ، اور انڈائریکٹلی شعیب کے انکل بھی شعیب سے ملنے جا رہے تھے وہاں پہ، لیکن ہی ڈیڈنٹ نو اباؤٹ دا سین کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ بھی انڈائریکٹلی وٹنس بن سکتے ہیں اس چیز کے۔ اور اس میں یہ ہے کہ 6 مئی کے بعد ہم لوگوں کو ناٹ ایکچولی ہم لوگوں کو بلکہ شعیب کے آفس بوائے کو ایک فون نمبر سے شعیب کی کال آئی جس پہ شعیب نے کہا کہ ان کو آپ میرا سی پی یو دے دیں، ہی سیڈ اوکے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے ایف آئی آر میں بھی مینشن کی تھیں جو کہ 18 مئی کے رجسٹرڈ ہے تھانہ کوسار میں۔ اس کے بعد ایسے ہوا کہ ان کے آفس بوائے اور ہمارے مینس کچھ لوگ وہاں پہ شعیب کا کمپیوٹر ان کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے ریڈی تھے، بٹ نو بڈی کم ٹو پک دا کمپیوٹر۔ بٹ یہ ہے کہ سنڈے نائٹ کو کچھ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے چوکیدار کو وہاں پہ مارا پیٹا ہے، اور اچھا، ان کے انویسٹیگیٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شعیب مغل شاید شہزاد کے ساتھ میر علی بھی گئے تھے۔ شعیب کا تو ہم لوگوں کا بالکل فیملی اورینٹڈ قسم کا جو ہے وہ ایک سیٹ اپ ہے، فیملی مین ہے بالکل، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آؤٹ سائڈ وزٹس ایون کہ ہم لوگوں کے ریلیٹیوز کی طرف بھی بہت کم ہوتے ہیں، تو یہ بالکل فیک نیوز ہے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے اس میں کہ وہ شعیب کہیں گئے ہوں یا کچھ ایسا ہوا ہو اس میں۔ اور جو شعیب اور حنبل بچپن کے دوست بھی ہیں؟ جی آلموسٹ چائلڈہڈ فرینڈس بھی ہیں گے۔ صدیق الفاروق صاحب، یہ وہ پولیس کی ایف آئی آر ہے جو 5 سپتمبر کو کاٹی گئی، 5 سپتمبر 2010 کو۔ جی
جو آپ نے کہانی سنی، سپریم کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے، پولیس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایک فیک ایف آئی آر رجسٹر کی جائے بیک ڈیٹ کر کے اور یہ اریسٹ شو کیے جائے، اور بڑے ڈرامائی انداز میں اس میں شو کیا گیا کہ اریسٹ کیسے ہوا ہے؟ یہ دہشت گردی کے حوالے سے تو جی ہمارے پاکستان کی پولیس ہو یا کچھ اور لوگ ہوں، ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے، اور پولیس تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے فیک کیسز بنا لیتی ہے۔ اب یہ بڑی کھلی کھلی باتیں ہیں۔ مثلا مجھے شہباز شریف صاحب آ رہے تھے 11 مئی کو، تو مجھے 5 مئی کو انہوں نے میرے گھر سے اٹھایا کوئی 12 بجے آ کر، جب میں چکوال سے واپس آیا، اور انہوں نے ٹائم کون سا دیا کہ جی ہم نے صبح ان کو 6 بجے گھر سے پکڑا ہے۔ کیوں عدالت میں؟ اس لیے کہ وہ رات کے اندھیرے میں قانونی طور پر پکڑ نہیں سکتے، لیکن چونکہ ڈان اور دوسرے اخبارات میں میری خبر چھپی ہوئی تھی اور یہ بات سامنے آئی کہ جی 3 بجے سے پہلے یہ اخبارات پریس میں چلے جاتے ہیں، تو اس میں کیسے چھپی ہے یہ خبر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رات کو پکڑا ہے، تو وہ ظاہر ہے پھر وہ کیس میرے خلاف ختم ہو گیا۔ تو اس طرح کی جھوٹی کہانیاں گھڑنا باتیں۔ اب آپ نے 3 چیزیں کوٹ کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 17 مئی کو نیو یارک ٹائمز میں یہ خبر چھپ گئی کہ ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ پھر یہاں آپ نے بتایا ہے 31 مئی کو، پھر 23 جون کی بات آپ نے کی ہے۔ اب 31 مئی کو جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں، اور بہن ہماری یہاں بتا رہی ہیں کہ ان کو 17 کو پکڑ لیا ہے، ان کے بارے میں یہ سارا ڈرامہ کہ جی ہم نے یہ کر لیا، تو پولیس والے کسی کے کہنے پہ، یہ تو شکر ہے کہ ان کے ہاں سے کوئی ایٹم بم نہیں برآمد ہو گیا، یعنی یہ تو ایٹم بم نہیں، یہ برآمد جو کر نیو سکتے یارک کورٹ میں وہاں پہ پروڈیوس کی گئی ہے انڈائٹمنٹ، اس میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا بھی ذکر ہے۔ اچھا ہے۔ شمیلہ فاروقی صاحبہ، پیپلز پارٹی کی حکومت میں اس طرح کے کیسز اگر فیک رجسٹر ہوں تو وار اینڈ ٹیرر کے اوپر انٹرنیشنل سسپیشن نہیں بڑھے گی؟ آپ خود ہیومن رائٹس کیسز کرتے رہی ہیں، یہ والے کیسز جب سامنے آئیں تو آپ کا حکومت کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے اس پہ؟ اچھا، دس از ویری ویری انفارچونیٹ اینڈ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم جو ہمیں اس قسم کے کیس سامنے آئے۔ ہم نے دیکھا ہے یہ جو مسنگ پرسنز جو ہم دیکھتے ہیں نا، اور جو ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اور مختلف پٹیشنز بھی لگی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں اس حوالے سے، اس میں یہ جو اسلام آباد پولیس ہے، یہ تو سامنے پکڑنے کے لیے ان کو کر دیتے ہیں، پیچھے تو ظاہری بات ہے کہ اور بہت ساری ایجنسیز ہوتی ہیں، ہم ان کا نام نہیں لیتے لیکن ایجنسیز کہتے ہیں، بٹ وی آل نو کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہیں، وہ کس کے کہنے پہ کرتے ہیں، کیا شواہد ہوتے ہیں، کیا نہیں ہوتے، کیا سچ ہوتا ہے، کیا فسانہ ہوتا ہے، آج تک ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہم جو ایف آئی آر میں پڑھ لیتے ہیں، جو انہوں نے لکھ دیا وہ لکھ دیا، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ایف آئی آر میں بڑے ڈرامائی طور پہ ان کو اریسٹ دکھایا گیا ہے، پھر آپ نیو یارک ٹائمز میں بتا رہے ہیں کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن میں، اب جس طرح یہ بتا رہی ہیں کہ گھر میں وہ بیٹھے ہوئے تھے بیوی بچوں کے ساتھ، اور گھر میں وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن لے کے تو اپنے گھر میں کوئی بھی نہیں بیٹھتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جہاں پر ہم دہشت گردی کے حوالے سے جنگ کی بات کرتے ہیں، اور ہم اس کے خلاف ایک جنگ و جدل بھی ہم نے جاری کی ہوئی ہے، اور پاکستان از اے فرنٹ لائن ایلائی، اس کے باوجود اس قسم کے ہیومن رائٹس وائلیشن کے کیسز سامنے آئے، اور بہت سارے کیسز ہیں وچ آر ویری انفارچونیٹ۔ اس میں خاندان کے خاندان جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، اور بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو دیکھیں، اس پہ تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر تو ایمنسٹی انٹرنیشنل سے لے کے تمام ہیومن رائٹس آرگنائزیشن شور بھی مچاتی ہیں، لیکن یہاں پر کہ عدالتیں جو کہ اب آزاد ہیں، اور جوڈیشل ایکٹیویزم میں وہ ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ عدالتیں بھی اور شاید پارلیمنٹ بھی کوئی رول ادا کر سکتی ہے۔ دیکھیں، پارلیمنٹ کا تو کام بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں پارلیمنٹ اس وقت الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کی پارلیمنٹ ہوتی ہے نا، اور وہ عوام اسے الیکٹ کر کے پارلیمنٹ، کہ یہی ایشوز ہیں عوام کے، دیز آر دا ایشوز وچ شوڈ بی براٹ اپ ان دا پارلیمنٹ، اور میرا خیال ہے کہ کلیکٹیولی ایک ریزولوشن بھی پاس ہونا چاہیے کہ اس قسم کی ہیومن رائٹس کے جو وائلیشن دے مسٹ کم ٹو این اینڈ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا مسنگ پرسنز آگے، اور مجھے یاد ہے کہ جب آغاز حقوق کے ہم بلوچستان کا بھی آج ہم نے کچھ ذکر کیا ہے، تو جب آغاز حقوق کے بلوچستان آیا تو اس میں مسنگ پرسنز کا بھی ایشو تھا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چند ایک مسنگ پرسن اچانک سے واپس بھی آ گئے، پھر سپریم کورٹ میں جب ٹیک اپ کیا تھا انیشلی، اب تو خیر اس پہ سپریم کورٹ نے زیادہ کارروائی نہیں کی، لیکن اس سے پہلے جب کی تھی چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی جو ان کو سسپینڈ کیا گیا تھا، اس سے پہلے جب وہ بڑے ایگریسولی اس کو پرسیو کر رہے تھے، تو 18-19 کے قریب مسنگ پرسنز آئے بھی، اور اس میں تو ایک تو مجھے یاد ہے کہ جس کا وزن صرف 18 پاؤنڈ تھا اور وہ ہسپتال میں چل بسا۔ تو دیکھیں یہ ہے، پھر جب پریشر پڑتا ہے، جب عدالت میں جس طرح یہ چلی گئی ہیں وہ آتا ہے، تو پھر وہ فوری طور پہ ان کی گرفتاری دکھا دے، ورنہ تو ایک انلیگل ڈیٹینشن ہے نا، دس ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ۔ اس کے لیے بالکل، یہ دیکھیں بات تو میڈیا آپ نے بھی صحیح آواز کی، اٹھائے۔ عدالتوں کا رول ہے اور حکومت کا کیا رول ہے ان کیسز میں، اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔